مکتوبات معصومیہ کے دفتر اول کا یہ مکتوب 17 ہے جو ریسنٹ پاسٹ میں بھی پڑھا ہے۔ میر محمد نعمان کی طرف لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں، خادمان سیدی و سندی اس دور افتادہ گناہگار کا سلام و دعا قبول فرمائے۔ اپنی بے توفیقی اور بے حاصلی کے بارے میں کیا بیان کرے؟ جو کام کہ بارگاہ الہی کی قبولیت کے لائق ہو وہ اس گناہگار کے حق میں ناپید ہے، اور جو عمل کے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے لائق ہو اس فریب خوردہ سے اس کا صادر ہونا دور از کار ہے۔ اس کے اعمال کا حاصل خود غرضی اور خواہش پرستی ہے، اور اس کے روزگار کی محفل اپنی تعریف کرنا اور اپنے ظاہر کو آراستہ کرنا۔ اس کی اطاعت خواہش کی اطاعت ہے، اور اس کی عبادت سمع و رعا یعنی سنانے اور دکھانے کے لیے ہے۔ اس کا کلام نفسانی غرض کے بغیر نہیں ہے، اور اس کی خاموشی بے وسوسہ شیطانی نہیں ہے۔ اس کا استغنا بے غرضی یعنی طمع آمیز ہے، اور اس کی گوشہ نشینی تکبر انگیز ہے۔ اس کی کوشش آسائشوں اور لذتوں کی تکمیل ہے، اور اس کا عزم اپنے ہمسروں پر فوقیت حاصل کرنا اور خواہشات کی پیروی ہے، اگرچہ زبان پر استغفار رکھتا ہے، لیکن کتنے ہی گناہ اس کے دل میں چھپے ہوئے ہیں، اور اگرچہ وہ سر کی آنکھ کو حرام جگہوں سے بند کیے ہوئے ہے، اس کے باوجود بہت سے نامحرم اس کی چشم باطن میں پسندیدہ ہے۔ اگر وہ ذکر و ورد میں مشغول ہے تو صاحب الورد صاحب الورد الملعون یعنی شیطان کا مورد جائے نزول ہے، اور اگر اوراد و اذکار کے بغیر ہے تو تارک الورد الملعون یعنی شیطان کا مصداق ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا کا طالب اور آخرت کا تارک ہے۔ اس کا معاملہ اپنے مالک کے ساتھ مکر و استہزاء کرنے والے کی طرح ہے۔ بظاہر محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا معاملہ فرنگی کافر جیسا ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اس قسم کے دعویٰ کی کیا جزا ہوگی اور اس قسم کے معاملہ کا کیا بدلہ ہوگا۔ دوسرے گناہ گاروں کو اس قسم کے سیاہ کار کے ساتھ کچھ نسبت نہیں، اور معاملہ میں جھوٹ کو دوسرے تمام گناہوں کے ساتھ کیا مساوات۔ اس تکلیف دہی اور رنج رسانی سے مقصود یہ التماس ہے کہ جب عزیزوں اور دوستوں نے اس شرمندہ کار کو کمال حسن زن کی وجہ سے نیک عادتوں والا مانا ہے اور اسے ایک اعزاز دیا ہے، اب ان مذکورہ بالا سطور کے ملاحظہ کے بعد جب اس فریب خوردہ کے کھوٹا ہونے کی حقیقت سے واقعی طور پر اطلاع پالیں گے تو سابقہ خیال کو جو کہ وہ اس بے حال کے بارے میں رکھتے ہیں ذہن سے نکال دیں گے، اور اس کو مذکورہ بالا عنوان کے ساتھ تصور فرمائیں گے اور اس کی دوستی سے ڈرتے رہیں گے۔ چونکہ ایسے لوگوں سے جو کہ اس کے کمال کا گمان رکھتے ہیں اپنا حال چھپانا خیانت میں داخل تھا، اس لیے اپنی حقیقت کو جیسا کہ چاہیے بیان کر دیا تاکہ دوست آگاہ رہیں، اور بعض دوسرے سادہ دل لوگوں کو آگاہ کر دیں تاکہ کسی کا محض نام سن کر ہی گرویدہ نہ ہو جائے اور لوگوں کو بھی بہکنے نہ دیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے حضرات اپنی عبادات کو، اپنے اذکار کو بہت ہی ناقص خیال کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت خواجہ عبدالمالک صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھوایا تھا
کہ جس کو بھی آپ اجازت دیں ان کو بتا دیں کہ ہم بھی ناقص، تم بھی ناقص، کام میں لگے رہو۔ بات اصل میں یہی ہے کہ جب تک انسان کو موت نہ آ جائے کام میں لگا رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ ابتدا فرما لیجیے لطیفہ قلب سے۔ یوں خیال فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات اور رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں۔ اچھا، یہاں جی میں ایک بات عرض کروں کہ عام طور پر یہ کہا اور لکھا گیا ہے کہ فیض کے وارد ہونے کے لیے یہ نیت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ فیض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور درمیان میں واسطے ہیں تمام مشائخ جو شجرہ ہم دیتے ہیں اور کوئی بھی جو شیخ دیتے ہیں، اور اپنے شیخ کے قلب سے ہوتا ہوا میرے قلب میں بھی آ رہا ہے۔ لیکن یہ شرائط میں سے نہیں ہے۔ بغیر ان چیزوں کی نیت یا خیال کیے ہوئے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں تو خاص طور پر اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ توحید خالص۔ ہاں، اس کی مثال والدین کی سی ہے کہ جیسے والدین ذریعہ تو ہیں بچے کے آنے کا اس دنیا میں، لیکن وہ خالق اس کے نہیں۔ منبع فیض اللہ کی ذات ہی ہے۔ بس تو بیٹھ جائیے اور تھوڑا تھوڑا بیٹھتے ہوئے لطیفہ نفس پہ جم کے بیٹھے۔